الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت میں سے ایک فریضہ تزکیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَيُزَكِّيكُمْ، اور تزکیہ قلب تصوف کی بنیاد ہے۔ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو مہمان گرامی تشریف فرما ہیں، پیر طریقت، رہبر شریعت، مفکر اسلام، انجینئر علامہ حافظ محمد آصف قادری صاحب، سب سے پہلے حضور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں تصوف اور طریقت سے کیا مراد ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرائض نبوت کو بیان فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ 5 فرائض نبوت اس آیت مقدسہ میں بیان ہوئے۔ جی، قرآن کریم کی تلاوت، کتاب و حکمت کی تعلیم اور تزکیہ، اور وہ علم سکھانا جو ہم نہیں جانتے۔ آپ دیکھیے شریعت مطہرہ تو پہلے 3 امور میں مکمل ہو گئی، یعنی قرآن کریم کی تلاوت اور پھر کتاب و حکمت کا علم، جی، یہ مکمل شریعت ہے۔ جی، اس کے بعد جو ارشاد ہوا یہ شریعت کا کمال ہے کہ وَيُزَكِّيكُمْ، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پاک کرتے ہیں۔ پھر جو آخری حصہ ہے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یعلم تو پہلے آ چکا، تو یعلم دوبارہ جو آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے والا جو یعلم ہے اس میں کتاب و حکمت کی تعلیم مراد ہے، اور اس سے مراد کوئی اور علم ہے جو علم باطن ہے۔ تو یہ جو علم باطن ہے نا، یہ تصوف اور طریقت کا علم ہے، اور جو تزکیہ ہے یہ تصوف اور طریقت کا جز ہے۔ جی، تو یہ دونوں چیزیں مل کر تصوف اور طریقت کا عنوان اس پر قائم کیا گیا۔ اگر ہم بخاری و مسلم کی مشہور حدیث جبریل کا ذکر کریں کہ حضرت جبریل امی علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ فرمائیے ایمان کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا۔ پھر انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ پھر تیسرا سوال کیا حضرت جبریل امی نے، یا رسول اللہ مل احسان، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ یہ تصور رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیے، جو ایمان ہے اس میں عقائد بیان ہو گئے، جو اسلام ہے اس میں ارکان اسلام بیان ہو گئی، یعنی عبادات بیان ہو گئی۔ جی، تو یہ جو تیسرا حصہ ہے یہ کیا ہے؟ ایمان اور اسلام دونوں مل کر شریعت مطہرہ کو مکمل کر دیتے ہیں، لیکن یہ تیسرا حصہ شریعت کا کمال ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احسان فرمایا، یعنی وہ کیفیات جن کیفیات کے ساتھ بندہ ایمان کو ذہن میں پختہ رکھتے ہوئے اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، یہ احسان، اسی کو تصوف کہا گیا، جی، اسی کو طریقت کہا گیا۔ کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث شریف بیان کی کہ جس شخص نے اہل تصوف کی بات سنی اور اس پر توجہ نہیں دی تو وہ غافلوں میں سے ہے۔ یعنی اہل تصوف کا ذکر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں فرما رہے ہیں۔
ایسے ہی حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ جو کہ کوفے کے مشہور محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ابو ہاشم صوفی نہ ہوتے تو ریاکاری سے متعلق بہت ساری باتوں سے ہم واقف نہ ہوتے۔ جی عوارف المعارف میں آپ کا یہ قول بیان کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں یہ اصطلاح مشہور تھی تصوف کے حوالے سے کہ جو تصوف میں زیادہ مقام رکھنے والے لوگ ہیں انہیں صوفیہ کہا جاتا تھا۔ تو چونکہ اس کی اصل قرآن کریم میں بھی ہے، اس کی اصل وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ جو وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اس سے مراد علم باطن ہے، اس کو علم لدنی بھی کہا گیا۔ قرآن کریم میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ذکر ہوا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ایک ایسا علم لدنی ہے کہ جس کا ظاہر کچھ اور ہے اور اس کا باطن کچھ اور ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ علم ظاہر جو شریعت سے متصادم نہیں ہوتا، جی علم ظاہر شریعت سے متصادم نہیں ہوتا، اور علم باطن بھی شریعت سے متصادم نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کے جو اسرار و رموز ہیں وہ ہر شخص پر واضح نہیں ہوتے۔ اب اس کا ذکر حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا۔ کتاب اللہ میں آپ کا یہ ارشاد موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 70 ابواب حاصل کیے، 70 ابواب حاصل کیے۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو ایک اونٹ پر سارے کاغذوں کا بوجھ آ جائے اور مزید بوجھ نہ لادا جا سکے، پھر دوسرا اونٹ لے آئیے، پھر تیسرا، 70 اونٹ بوجھل کر دوں اور سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہ ہو۔ اللہ یہ ہے علم لدنی، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جسے بیان کیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک ارشاد موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن جمع کیے۔ ایک علم وہ ہے جو شریعت کا علم ہے، جی وہ میں سب کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اور دوسرا علم وہ ہے علم باطن کہ اگر وہ میں تمہارے سامنے بیان کروں تو میری شہرک کاٹ دی جائے، یعنی تمہاری سمجھ میں وہ باتیں نہ آئیں اور پھر تم ایک فساد والی کیفیت میں مبتلا ہو جاؤ۔ تو یہ احادیث اور قرآن کریم کی آیات یہ بتا رہی ہیں کہ جیسے علم شریعت کتاب و حکمت کا علم ہے، قرآن کریم کا علم ہے، ایسے ہی اسی علم کی بنیاد پر ایک علم وہ ہے جو ان کے کمال سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ علم جو تزکیہ باطن عطا کرتا ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک اس نے فلاح پائی، وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ اختیار کیا، جی جو ستھرا ہوا۔ تو اس سے مراد محض ظاہر کا تزکیہ نہیں ہے، باطن کا تزکیہ ہے۔ اور وذکر اسم ربہ، اور اس نے اپنے رب کا ذکر کیا کثرت کے ساتھ، اور فصلی، اور اس نے نماز پڑھی۔ تو یہ شریعت اور طریقت سے متعلقہ جو ہمارا انداز ہے، ہماری گفتگو کا خلاصہ ہے، وہ گویا ان 2 آیات مقدسہ میں بیان ہوا۔ تو شریعت کی بنیاد پر طریقت ہے، جی وہ علم ہرگز طریقت نہیں ہے کہ جس کو شریعت سپورٹ نہیں کرتی۔ جی اگر کوئی چیز شریعت سے متصادم ہو تو پھر وہ طریقت کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ اچھا حضور، کیا طریقت شریعت سے کوئی جدا چیز ہے؟ دیکھیے، تصوف کو شریعت کے ساتھ وہی نسبت ہے جو جسم کو روح کے ساتھ۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، سنو 2 ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز، طریقت وضو ہے، شریعت نماز۔ اللہ تو یہ جو دل کا صاف ہونا ہے، دل کا تزکیہ پانا ہے، اور اس کے بعد وہ کیفیت طاری ہونا ہے جی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب نماز کے لیے کھڑے ہوں جی جی تو محض ظاہری اعضاء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ جھکیں، بلکہ ہمارا دل بھی خشوع و خضوع کے ساتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے۔ تو یہ ہے وہ بنیاد جس پر
اس کو علم طریقت کہا گیا، لیکن یہ شریعت سے جدا نہیں ہے۔ میں یہاں آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبت امام احمد رضا خان محدث بریلوی سبحان اللہ۔ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتاب ہے مقال عرفا، میں اس میں سے آپ کے سامنے چند اقتباسات پیش کروں گا۔ اب دیکھیے آپ، کتنی عمدہ گفتگو ہے جو جی امام اہل سنت نے فرمائی، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ طریقت شریعت سے متصادم کوئی چیز نہیں ہے، جی طریقت شریعت سے جدا کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ہمارے ہاں نماز نہیں پڑھتے اور وہ ظاہری شکل و صورت بھی ان کی فاسقوں والی ہے، ان کے چہروں پر سنت رسول داڑھی بھی نہیں ہوتی، اور وہ بڑی بڑی مونچھیں رکھ کر اور پھر ایسے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جناب کتے لڑوا رہے ہیں، گھوڑوں کی ریس ہو رہی ہے اور نماز کا خیال نہیں ہے، ایسے لوگ پیر کہلانے کے لائق نہیں ہیں، مشائخ ہونے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں شریعت نہیں ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں صرف دھوکہ اور فراڈ ہے۔ اب سنیے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ، جن کی نسبت سے اہل سنت و جماعت کو بریلوی کہا جاتا ہے، ان جی کی تعلیمات سنیے۔ وہ فرماتے ہیں شریعت منبع ہے اور طریقت اس میں سے نکلا ہوا ایک دریا۔ عموماً کسی منبع سے دریا بہتا ہو تو اسے زمینوں کو سیراب کرنے میں منبع کی حاجت نہیں ہوتی، لیکن شریعت وہ منبع ہے کہ اس سے نکلے ہوئے دریا یعنی طریقت کو ہر آن اس کی حاجت ہے، ہر لمحہ۔ اگر شریعت کے منبع سے طریقت کے دریا کا تعلق ٹوٹ جائے تو صرف یہی نہیں کہ آئندہ کے لیے اس میں پانی نہیں آئے گا، بلکہ تعلق ٹوٹتے ہی دریائے طریقت فوراً فنا ہو جائے گا۔ یعنی شریعت سے تعلق ٹوٹا تو دریائے طریقت کا وجود ہی باقی نہیں رہے گا۔ پھر فرماتے ہیں شریعت و طریقت تو منبع و دریا کی مثال سے بھی اعلیٰ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شریعت مطہرہ ربانی نور کا ایک فانوس ہے کہ دین کی دنیا میں اس کے سوا کوئی روشنی نہیں، اور اس کی روشنی بڑھنے کی کوئی حد نہیں۔ اس روشنی کی زیادتی و افزائش چاہنے کا نام طریقت ہے۔ یہ روشنی بڑھ کر صبح اور پھر آفتاب اور پھر اس سے بھی زیادہ غیر متناہی درجوں تک ترقی کرتی ہے، جس سے حقائق اشیاء کا انکشاف ہوتا ہے اور نور الہی تجلی فرماتا ہے۔ یہ مرتبہ علم میں معرفت اور مرتبہ تحقیق میں حقیقت ہے۔ در حقیقت شریعت ہی ہے کہ مختلف مراتب کے لحاظ سے اس کے مختلف نام رکھے جاتے ہیں۔ جب یہ نور بڑھ کر صبح روشن کی مثل ہو جاتا ہے تو ابلیس لعین خیرخواہ بن کر آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ چراغ بجھا دے، اب تو صبح خوب روشن ہو گئی۔ آدمی دھوکے میں نہ آئے اور نور بڑھ کر دن کی مثل ہو جائے تو شیطان پھر کہتا ہے کہ دن اتنا روشن ہے، کیا اب بھی چراغ نہیں بجھائے گا؟ اب اللہ تعالیٰ بندے کی مدد فرمائے تو بندہ لا حول پڑھتا ہے اور کہتا ہے اے لعین، یہ اس فانوس ہی کا تو نور ہے، اسے بجھا دیا تو روشنی کہاں سے آئے گی؟ پس وہ ملعون دفع ہو جاتا ہے اور بندہ نور حقیقی تک پہنچ جاتا ہے، جیسا کہ سورہ نور میں فرمایا گیا نور علی نور، یعنی نور پر نور ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اگر آدمی شیطان کے دھوکے میں آ گیا اور سمجھا کہ دن ہو گیا، اب مجھے چراغ کی کیا حاجت، پھر جیسے ہی اس نے چراغ بجھایا گھپ اندھیرا ہو گیا کہ ہاتھ سے ہاتھ سجائی نہیں دیتا، جیسا کہ قرآن عظیم میں ارشاد ہوا ظلمات بعضها فوق بعض، ایک پر ایک اندھیرے ہیں، جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ سجھائی نہ دے، اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کہیں نور نہیں۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 40 میں ارشاد ہوا۔ یہ ہیں وہ کہ طریقت بلکہ حقیقت تک پہنچ کر اپنے آپ کو مستغنی سمجھے اور ابلیس کے فریب میں آ کر اس ربانی فانوس کو بجھا بیٹھے۔ کاش ان کو اس کی خبر ہوتی تو شاید توبہ کرتے، لیکن ستم تو یہ ہے کہ شیطان ملعون نے جہاں فانوس بجھوایا اس کے ساتھ ہی اپنی سازشی بتی جلا کر ان کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ اسے نور سمجھ رہے ہیں اور وہ حقیقتاً نار ہے۔ یہ مگن ہے کہ شریعت والوں کے پاس کیا ہے، ایک چراغ ہی ہے نا، ہمارا نور تو آفتاب کو شرما رہا ہے، لیکن انہیں خبر نہیں ہے کہ اہل شریعت کے پاس ہی اصل نور ہے اور ان کے پاس
صرف دھوکہ۔ پھر جی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے لکھا شریعت کی حاجت ہر مسلمان کو ایک ایک سانس، ایک ایک پل ہے، ایک ایک لمحہ مرتے دم تک ہے، اور طریقت میں قدم رکھنے والوں کو اور زیادہ کی حاجت، اور جس قدر راہ باریک اسی قدر ہادی کی زیادہ حاجت۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ بغیر دین کی سمجھ کے عبادت کرنے والا ایسا ہے جیسا چکی کھینچنے والا گدھا، کہ مشقت جھیلے اور نفع کچھ نہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے طریقت و شریعت کے درمیان تعلق کو ایک اور مثال کے ذریعے واضح کیا کہ شریعت ایک عمارت ہے، اس کا اعتقاد بنیاد اور عمل چنائی ہے، پھر ظاہری اعمال وہ دیوار ہیں کہ اس بنیاد پر ہوا میں چنے گئے، اور جب یہ تعمیر اوپر بڑھ کر آسمان تک پہنچی تو وہ طریقت ہے۔ دیوار جتنی اونچی ہوگی بنیاد کی زیادہ محتاج ہوگی، اور نہ صرف بنیاد بلکہ ہر اعلیٰ حصہ نچلے حصے کا بھی محتاج ہے۔ اگر دیوار نیچے سے خالی کر دی جائے تو اوپر سے بھی گر پڑے گی۔ احمق وہ ہے جس پر شیطان نے نظر بندی کر کے اس کی چنائی آسمانوں تک دکھائی اور دل میں ڈالا کہ ہم تو زمین کے دائرے سے اونچے گزر گئے، اس لیے اب ہمیں بنیاد سے تعلق کی حاجت نہیں ہے۔ پس بنیاد سے دیوار جدا کر لی، اور نتیجہ وہ ہوا جو قرآن عظیم نے فرمایا کہ اس کی عمارت اسے لے کر جہنم میں گر پڑی۔ اسی لیے اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جاہل صوفی شیطان کا مسخرہ ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ ایک فقیہ شیطان پر ہزاروں عابدوں سے زیادہ بھاری۔ اب یہاں پر ایک قول میں آپ کے سامنے عرض کروں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، کہ انہیں کسی نے کہا کہ ایک صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ تک پہنچ گیا، یعنی میں واصل الی اللہ ہو گیا، تو نماز تو واصل الی اللہ ہونے کا ذریعہ تھی، اب مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ نماز کے ذریعے اللہ تک پہنچا جاتا ہے، اور میں چونکہ اللہ تک پہنچ گیا اس لیے مجھے اب نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ وہ فرمانے لگے وہ ایک بات سچ کہتا ہے اور ایک جھوٹ۔ سچ بات یہ ہے کہ وہ واصل ہو گیا، اور جھوٹ کیا ہے کہ وہ کہتا ہے واصل الی اللہ ہو گیا۔ تو فرمایا وہ واصل تو ہوا ہے مگر واصل الی النار ہوا ہے، وہ جہنم کی آگ تک پہنچا ہے۔ جس نے یہ سمجھا کہ بھئی اب مجھے نماز کی کیا ضرورت ہے، آپ سوچئے کہ امام الانبیاء حبیب کبریا باعث تخلیق کون و مکان میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان سے بڑھ کر دنیا میں کون مرتبے والا ہے، ان سے بڑھ کر کون طریقت اور تصوف کا جاننے والا ہے؟ جب نماز انہوں نے ترک نہ کی تو بتائیے کیا آج کوئی چرس پینے والا، بھنگ پینے والا اور 5 انگوٹھیاں ہاتھوں میں ڈالنے والا، یعنی جو حلیہ بنا رہا ہے ایسا جیسے یہ کوئی درویش ہو، لیکن حال یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے جناب کہ لوگ تو 5 وقت کی پڑھتے ہیں اور ہم تو ہر وقت مدینے میں ہوتے ہیں، یعنی کھانا یہاں کھا رہے ہیں، باقی معاملہ سارے یہاں انجام دے رہے ہیں، لیکن نماز کی باری آئے تو کہتے ہیں جی ہماری نماز تو مدینے میں ہوتی۔ ایسے لوگ جو دین کے نام پر اور تصوف کے نام پر لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں، ہم نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا لوکاں دی 5 ویلے تے عاشقاں دی ہر ویلے۔ یہ فراڈ ہے، ورنہ آپ بتائیے کہ اگر آپ دین سے کوئی تعلق رکھتے ہیں تو ارکان اسلام، دین اسلام کے واضح اصول آپ ان سے کیسے صرف نظر کر سکتے ہیں؟ ان اصولوں کو چھوڑ کر آپ ہدایت کے راستے پر کیسے گامزن رہ سکتے ہیں؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، قرآن کریم بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بس یہی صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم بغیر شریعت کے تصور ہی نہیں کی جا سکتی۔ جی ماشاءاللہ۔ اچھا حضور، آج کل مزارات اولیاء پر طرح طرح کی خرافات کی جاتی ہیں اور غیر شرعی امور انجام دیے جاتے ہیں، اور الٹا ان چیزوں سے ہم اہل سنت کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے اہل سنت کے علماء کرام کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ دیکھیے اس حوالے سے ہمارے علماء نے بارہا یہ بات کہی کہ جو چیزیں شریعت مطہرہ کے خلاف مزارات پر ہو رہی ہیں،
ہم سختی سے ان کی مذمت کرتے ہیں، جی ہم اپنی تقاریر کے ذریعے بھی اور اپنی تصانیف کے ذریعے بھی جی اس کی بارہا مذمت کر چکے، جی لیکن مسئلہ ہے جہالت۔ ہوں، جو جاہل لوگ ہیں وہ علماء کے پاس دین سیکھنے آتے ہی نہیں ہیں، ہوں، جو جاہل طبقہ ہے وہ دینی کتابیں پڑھنے کی طرف مائل نہیں ہوتے، جی تو جی وہ کیسے سیکھیں گے کہ یہ کام غلط ہے؟ پھر جن لوگوں کا مزارات پر کنٹرول ہے، یہ ان کی شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ غیر شرعی کاموں سے لوگوں کو وہاں روکیں۔ آپ دیکھیے فتاوی رضویہ، میرے اور جی آپ کے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات، اس میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے جگہ جگہ اپنے فتاوی کے ذریعے اپنا موقف بیان کیا۔ جی جی اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ کسی مزار کو ہرگز ہرگز سجدہ جائز نہیں، ہوں، سجدہ عبادت تو ہے ہی شرک، جی اور سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ جی اس پر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے باقاعدہ ایک کتاب تصنیف فرمائی جی الزبدۃ الزکیہ، اور اس میں ایک آیت کریمہ اور 40 احادیث کے ذریعے یہ ثابت فرمایا کہ غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ جی تو اس لیے اس پر تو ہمارا موقف بالکل واضح ہے۔ جی جی پھر یہ کہ مزار کا طواف کرنا یہ جائز نہیں، مزار کو چومنا یہ جائز نہیں، اور یہاں تک اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے لکھا کہ اگر مزار پر چادر ڈالی گئی اور چادر ابھی پرانی نہیں ہوئی، ایک چادر جی ڈال دی گئی اور وہ چادر پرانی نہیں ہوئی، تو دوسری چادر ڈالنا بھی مال کا ضیاع ہے جی اور ناجائز۔ جی اب بتائیے آپ، یہاں تو باقاعدہ کاروبار بنا لیا گیا کہ جناب چادریں آ رہی ہیں، چادریں ڈل رہی ہیں، پھر وہ چادریں دنیا داروں کو تحفے کے طور پر دی جا رہی ہیں جی یا انہیں دوبارہ بیچا جا رہا ہے۔ تو جی یہ جو جاہل لوگ عقیدت مند ہیں اس بزرگ کے، تو ان کو اس کام میں لگا دیا گیا، تو شریعت سے دین سے ناواقف ہونے کی بنا پر یہ سارے کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے باقاعدہ اس پر ایک کتاب لکھی کہ عورتوں کا قبرستان جانا حرام ہے، جی مزارات پر جانا حرام ہے، تو نہیں جانا چاہیے عورتوں کو۔ تو جہاں بھی مرد و عورت کا اختلاط ہوگا، چاہے وہ کسی مزار شریف پر اجتماع کے حوالے سے ہو یا وہ کسی دینی مجلس میں جی جی دونوں کا جمع ہونا ہو، مرد و عورت کا، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ شریعت کے خلاف کوئی عمل بھی ہمارے علماء نے ہرگز جائز نہیں رکھا جی اور سختی کے ساتھ ممانعت فرمائی۔ جی تو مزارات پر جو جاہل لوگوں کے کام ہیں، ان کو اہل سنت کے کھاتے میں ڈالنا یہ سراسر زیادتی ہے۔ جی آج علماء کو کنٹرول دیں مزارات کا آپ، پھر آپ دیکھیے کہ کس طریقے کے ساتھ وہاں پر کوئی غیر شرعی کام آپ کو نظر آ جائے جی تو پھر علماء ذمہ دار ہوں گے۔ جی اس لیے کہ جب یہ نظام آپ نے دنیا دار لوگوں کے سپرد کر دیا، جی مال کے لالچ رکھنے والوں کے سپرد کر دیا، تو پھر جناب یہی ہوگا کہ لوگ صرف یہ دیکھ رہے ہیں یہ فلاں بزرگ کے خاندان سے ہے، جی نہ داڑھی ہے، نہ شریعت کا علم ہے، نہ نماز ہے، اور کوئی دین سے دور تک تعلق نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے لوگ نذرانے جا کے پیش کر رہے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ پیروں کو نذرانہ دینا چاہیے؟ جی ظاہر ہے کہ پھر ایسے لوگ خود بتائیں گے کہ بھئی نذرانہ دینا چاہیے، یا ان کے جو چمچے ہوں گے وہ بتائیں گے کہ بھئی پیر صاحب سے مصافحہ کرنا ہے تو ہاتھ میں کچھ رکھیے اور پھر جا کر پیر صاحب سے مصافحہ کیجیے۔ جی تو جناب اس امت کا فتنہ مال ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ ہمارے لیے رہنما بنا دی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر تو کوئی مرشد نہیں ہے۔ تو بالکل آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ، آپ کے اسوہ حسنہ سے روشنی حاصل کی جائے تو آپ کو یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ ہرگز ہرگز یہ غیر شرعی امور ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک علیحدہ مکتبہ فکر کہیے جاہلوں کا، جس کا سارا دار و مدار جہالت پر ہے، اور اس جہالت کی بنا پر یہ غیر شرعی امور وہاں پر کہ جناب کہیں تالے لگائی جا رہے ہیں، کہیں پر ڈوریاں باندھی جا رہی ہیں، کہیں رنگ برنگیاں ٹاکیاں باندھی جا رہی ہیں، یہ سارے جو کام ہو رہے ہیں یہ سب غیر شرعی ہیں، سب حرام کے زمرے میں آتے ہیں، اور ان سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ جی ماشاء اللہ۔ اچھا حضور، آخر میں یہ ارشاد فرما دیں کہ کیا فی زمانہ کسی پیر کا مرید ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے یہ جو آپ نے سوال کیا نا،
قرآن کریم میں ایک آیت مقدسہ ہے جی جس کا میں آپ کے سامنے مفہوم عرض کروں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. جی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. اب وسیلے سے مراد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لیتے ہیں القول الجمیل میں کہ اس سے مراد ہے مرشد کی بیعت، جی اور کئی علماء نے بھی اس سے مرشد کی بیعت مراد لی ہے. اس لیے کہ ترجمہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تو ایمان وسیلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اہل ایمان سے خطاب ہے. جی جی پھر اتقوا اللہ، تقوی بھی وسیلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تقوی اختیار کرنے کا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دے دیا. پھر فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو تقوی شریعت کے تمام احکامات اس میں آ گئے. اب اس کے بعد جو طریقت والا معاملہ ہے اس کا ذکر آیا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. جی اور وہ وسیلہ، اس کو ہم دوسرے الفاظ میں کہیں تاکہ اگر وہ احباب جو یہاں بیعت مرشد مراد نہیں لیتے، ہم چاہیں گے کہ وہ بھی ہمارے ہمنوا بن جائیں. دیکھیے مرشد کی بیعت کس لیے ہوتی ہے، پہلے تو یہ طے کر لیا جائے. جی جی یہ طے ہے قرآن کریم سے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. قرآن کریم سے یہ چیز ثابت ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں. تو بیعت لینا اور بیعت ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سنت ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی. تو اب یہ بیعت کا مقصد کیا ہے؟ بیعت کا مقصد ہے کہ آپ نے کسی کو دین کے راستے میں اپنا مرشد بنانا، دین کے راستے میں کسی کو اپنا ہادی بنانا. تو اب جو آپ کا ہادی ہے، جو آپ کا ٹیچر ہے، جو آپ کا معلم ہے، اس کو آپ سے زیادہ پتہ ہونا چاہیے، تبھی تو آپ کا وہ ٹیچر ہوگا، تبھی تو وہ آپ کا مرشد ہوگا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو دین کا صحیح جاننے والا، جس کے پاس شریعت کا بھی علم ہو، جس کے پاس طریقت کا بھی علم ہو، اور جس کے اعمال خود احسان کی کیفیت سے متصف ہوں. ایسا نہیں کہ اس کا کوئی تعلق کسی قسم کا طریقت اور تصوف سے نہیں ہے، اور ہم نے محض اس کے آستانے کی شہرت کی وجہ سے، یا اس کے میڈیا پر زیادہ آنے کی وجہ سے، یا اس کی مارکیٹنگ کی وجہ سے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جناب یہ جو ہے نا یہ بڑا پیر ہے اور یہ بڑا مرشد بننے کے لائق ہے. یہ چیزیں نہیں. آپ دیکھیے کہ وہ شریعت کے موافق ہے یا نہیں، شریعت کے تابع ہے یا نہیں. اور آپ یہاں پر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ بھی فائدے سے خالی نہ ہوگا کہ لوگوں نے تعریف کی کہ بھئی فلاں صاحب آئے ہیں اللہ والے، تو ان سے ملنے کے لیے چلیں، وہ بڑے اللہ کے ولی ہیں. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ہمراہ تشریف لے گئے. اچھا جب وہاں پہنچے تو عین اسی لمحے ان صاحب نے جن کے متعلق ولایت کا شہرہ تھا، انہوں نے کعبے کی سمت منہ کر کے تھوک دیا، قبلے کی سمت تھوک دیا. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ وہیں سے واپس لوٹ آئے. تو لوگوں نے پوچھا حضرت گئے تھے تو پھر ملاقات ہی کر لیتے. تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ یہ شخص قبلے کی سمت کا ادب نہیں کر سکا تو یہ اسرار الہیہ کا امین کیسے ہوگا؟ یہ اس راستے کا، یعنی شریعت کے ایک چھوٹے سے حکم پر اگر اس نے عمل نہیں کیا تو طریقت کے جو علوم ہیں اس کی اسے کیا خبر ہوگی؟ تو ظاہر ہے کہ آپ بغیر ملے آ گئے. تو ہمیں یہ بتا دیا، ہمیں یہ سبق دیا کہ بھائی شریعت معیار ہے، شریعت پیمانہ ہے، شریعت کسوٹی ہے، اس پر پرکھا جائے گا. تو مرشد وہ ہے جو خود متبع سنت ہو، مرشد وہ ہے جو خود عالم دین ہو. مرشد وہ نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں 4 انگوٹھیاں آپ نے دیکھ لیں تو آپ نے کہا بھائی یہ تو کوئی بڑا پیر لگتا ہے، یا وہ شف شف کر رہا ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ کوئی بہت بڑا پیر ہے. دیکھیے یہ بھی ہماری زیادتی ہے. بیعت ہونا چاہیے کس لیے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے. قرآن کریم میں ہے واتبع سبیل من اناب الی، اس کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کرتا. تو اب ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بیعت کرنی تھی. اور ہم بیعت کس لیے کر رہے ہیں؟
کہ ہم پیر صاحب سے دم کروائیں گے، ہم اس لیے بیعت ہو رہے ہیں کہ ہم پیر صاحب سے تعویذ لیں گے تو کاروبار میں برکت ہوگی، ہم اس لیے بیعت کر رہے ہیں کہ ہم نیکیاں نہیں کریں گے، پیر صاحب کو نذرانہ دیں گے بس قیامت والے دن یہی بخشوائیں گے، یہ سب فاسد نظریے ہیں، یہ سارے باطل عقائد ہیں۔ ان چیزوں کی بنیاد پر ہرگز مرشد سے بیعت نہیں ہونا چاہیے۔ مرشد وہ ہو جو شرائط مرشد ہونے کا، یعنی جو مرشد کی شرائط ہیں ان کا جامع ہو، اور وہ شرائط بہار شریعت میں صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ خود باعمل صاحب تقوی ہو اور دنیا کا لالچ نہ ہو، اسے جی دنیا کے مال کا لالچی نہ ہو۔ اور ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم مقصد ایک رکھیں کہ ہم جی دین کے لیے راہبری لیں گے، دین جی کے لیے رہنمائی لیں گے، اور جو قرآن کریم میں ارشاد ہوا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بالکل جی یہی مقصد ہے بیعت کا۔ آپ کسی اللہ والے سے نسبت قائم کر لیں، چاہے وہ شجرہ شریف لے کر نسبت قائم ہو یا اس کے بغیر ہو، چاہے آپ ایک رسم کے طور پر بیعت کے الفاظ ادا کریں یا نہ کریں، لیکن آپ کسی صحیح العقیدہ اللہ والے سے تعلق قائم کر لیں، تاکہ جب آپ کو کوئی مشکل پیش آئے دین کے راستے میں تو آپ اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ جی اسی لیے سبع سنابل آپ پڑھیے تو میر عبد الواحد بلگرامی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مریدی ہے کیا؟ کہتے جی ہیں یہ گناہوں سے توبہ کرنا ہے، یہ دین سیکھ کر دین کے راستے پر چلنا ہے۔ تو جناب یہی ہمارا دعویٰ ہے کہ مرشد کی بیعت اختیار کی جائے۔ قرآن کریم میں ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اللہ جسے گمراہ کرے اس کے لیے نہ تم ولی پاؤ گے نہ مرشد پاؤ گے۔ جی اس لیے مرشد ہونا چاہیے، اور اس لیے ہو کہ وہ ہمیں دین کے راستے پر چلائے گا جی اور ہمیں احسان کی، طریقت کی جو کیفیات ہیں اس سے آشنا کرے گا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی منزل کی طرف لے کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی نیت سے ہمیں مرشد کے دامن سے وابستہ ہونے والوں میں شامل فرمائے۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ حضور، بڑے مدلل انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ سن کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔